اولاد کی تربیت کریں گے تب، حیا والی پانی دے کر کے اپنے بچے کو جوان کریں گے تب، قرآن کی تلاوت کریں گے تب آپ کے گھر سے یہ آواز نکلے گی. لیکن کا کھا گا کا سے کبوتر پڑھ کر کے جب بچہ جوان ہوگا تو ہم ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا حال ہوگا. لیکن الف سے اللہ پڑھ کر کے جب جوان ہوگا تو مسجد میں آئے گا، امام صاحب کوئی ضرورت ہے، مؤذن صاحب کوئی ضرورت ہے، کمیٹی والوں کوئی ضرورت ہے، آج میری تنخواہ اٹھی ہے، آج بزنس میں بڑا فائدہ ہوا ہے، بتانا پنکھے کی ضرورت ہوگی تو میں 5 پنکھا لگوا دوں گا. امام صاحب بتانا مسلح کی ضرورت ہوگی 1 درجن خرید کے دوں گا. امام صاحب بتانا اگر آپ کو پریشانی ہوگی تو ہم آپ کی پریشانی دور کر دیں گے. یہ کب؟ جب ماں اپنے بچے کو ورجنل تربیت کرے گی تب. میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سبوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، ہم سبوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے غلامی کا پٹا ڈالنے کا جذبہ عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ. اجازت ہو تو آخری بات بے شک بے شک بالکل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کرسیاں خالی، ذرا دل نہیں لگ رہا، کہہ دو یا رسول اللہ. ایمان کی دولت مضبوط کر لو، صرف ایمان کی دولت. ذرا ہاتھ نیچے کر کے سلیقے سے. وہ ہمارے بابا کی عمر کے بیٹھے چچا. چچا کیا نام ہے آپ؟ اسلم. محمد دنیا میں سب سے محبوب نام، سرکار کو سب سے پسندیدہ نام، صحابہ کا سب سے زیادہ چنے جانے والا نام محمد. اور جس کا نام محمد ہے وہ جنت الفردوس کا حقدار. آپ کی عمر 60 سال ہوگی، 65 سال، اور ہم لوگ 40 سال کے ہو گئے. 200 کلومیٹر سفر کرتے ہیں تو کمر میں درد، اور 65 سال میں آپ 11-12 بجے رات میں بیٹھے ہوئے. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے چہرے پہ امام پاک کی غلامی اختیار کرتے ہوئے سنت نبوی سجا لیں. ماشاءاللہ امام صاحب انہوں نے وعدہ کر لیا میرا آنا سفر. الحمدللہ سفر. یہ ہمارے ایک چچا بیٹھے ہوئے 3 آدمی. آپ تھوڑا بڑھا لیجئے. آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا نام ہے آپ کا؟ ٹوپی ماشاءاللہ آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آپ سے چچا آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا نام ہے آپ کا؟ حضرت علی، جن کے اوپر سرکار کو ناز تھا، سرکار کو ناز تھا. جس پر سرکار ناز کرے اس کا مقام دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی ہے. اور علی نام ہے پھر تو آپ کے بارے میں مجھے شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. علی کے نام پہ آپ کہتے ہیں میں بھی داڑھی رکھوں گا. 2 لوگ تیار الحمدللہ 2 لوگ تیار ہو جائے. تقریر کانفرنس میں کی جاتی ہے یا نصیحت کی جاتی ہے. اب تیسرے تو میں نام نہیں لوں گا. اپنے سے کوئی میرے باپ کی عمر کا اگر اپنے سے کہہ دے واللہ اس وقت تک جنت میں جاؤں گا جب تک اس کو لے کے نہیں جاؤں گا. ایک کوئی کہہ دے کہ میں بھی رکھوں گا. اور میں جانتا ہوں دولت تو سب کے پاس ہوتی ہے لیکن اللہ کا گھر وہی دیکھتا ہے جس کا رب اشارہ ہے. کتنے دولت مند مر گئے، ختم ہو گئے، نام مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی، اللہ کا گھر نہیں دیکھ پائے. اور کتنے اسٹیشن پہ 1 روپیہ مانگنے والے اللہ کا گھر دیکھ لیا. یہ اشارہ ہے کہ دولت سے کچھ نہیں، اشارہ وہاں سے ہوتا ہے. تو گنبد خضرا سے جس کے لیے اشارہ ہوگا وہی کہے گا ہم سنت نبوی سجائے. ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑنے والا؟ کچھ نہیں فرق پڑنے والا. بہرحال کوئی نہ کوئی سوچ رہا ہوگا میں کیسے کہوں. میں میرا لڑکا تقریر کر رہا، ہم بپا ہیں تو بپا کے سامنے، بیٹے کے سامنے باپ کا توہین محسوس ہوتا. بہرحال رکھ لینا داڑھی، کہہ دو یا رسول اللہ. ذرا باپ بیٹے کا ایمانی رشتہ دیکھ لو. ستنا کے نوجوانوں پھر موقع ملے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبیوں کے بعد سب سے افضل مقام. قیامت تک ان سے افضل کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. آپ کے امام ہر جمعہ کو کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا مولانا امام ابی بکر صدیق. ان سے افضل کوئی ہے ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے 4 نسل صحابی ہیں، بیٹا، خود، بپا اور پوتا، 4 لوگ. اور صحابی کتنا بڑا مقام ہے حضرت سے سنیے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے دوست تھے. ذرا ان کا ایمان دیکھیے اور آپ وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے معراج میں تشریف لے گئے ایمان
नमाज जैसी कीमती दौलत कर लाने के लिए। जब गए थे और लौट करके आए और फजर के बाद जब आपने कहा कि मैं सातों आसमान का सैर किया हूं, जन्नतो जहन्नम देखा हूं और बैतुल मक़दिस में सारे नबियों की इमामत किया हूं, मक्का में आग लग गई। आपने सबसे पहले अपनी फूफी उम्मे हानी से कहा था कि ऐसा हुआ यार, तो उम्मे हानी ने कहा मैं तो मानती हूं, लेकिन अबू बकर बाहर कहोगे तो लोग नहीं मानेंगे। अबू बकर ने कहा कोई माने ना माने, मेरा नबी मान रहा है बस काफी है। कोई माने ना माने उससे क्या फर्क पड़ेगा, हक कहूंगा मेरा नबी तो मानना। ये जज्बा, कोई लाए ना लाए, कोई दाढ़ी रखे ना रखे, हम कहकर जन्नतुल फिरदौस की सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए तैयार। हजरत अबू बकर ने जब बाहर ऐलान किया, पूरे मक्का में आग लग गई, कोई मानने को तैयार नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन मुनाफिक अबू जहल सोचा कि आज तो महबूबो मुहिब के दरमियान ऐसी दुश्मनी कराऊंगा कि कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। मिल गया मुनाफिक को मौका, लेकिन उस मरदूद को पता नहीं था जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास भाग करके गया, कहा सबसे बड़े आशिक यही हैं, यही नबी नबी करते हैं। भाग करके गया, अबू बकर के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। अबू बकर ने कहा कौन? अबू जहल हो, कैसे आना हुआ? अरे कहा निकलो, तो आज मक्का में इनकलाब बर्पा हो गया है। हजरत अबू बकर ने कहा क्या इनकलाब बर्पा हो गया? पूरब के बजाय पश्चिम से सूरज निकल आया है। आए कहा नहीं, आज जिसको तुम नबी नबी कहते हो, आज उन्होंने ये कहा है अभी कि मैंने पलक झपकते सातों आसमान का सैर किया है, काबा कौसैन को पार करके जन्नतो जहन्नम देख करके सेकंडों में वापस में मक्का आ गया। कहा ऐसा हो सकता है क्या? कहा अबू बकर ऐसा हो सकता है? एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी, मसलन एक महल से दूसरे महल में बीच का जो आपका छत है, उसके बारे में वलमा फरमाते हैं 500 साल तक एक तेज रफ्तार घोड़ा जब दौड़ लगाएगा, उसकी स्पीड का ये आलम है। एक कदम यहाँ रखेगा और दूसरा कदम हत्ते निगाह जहां उसकी आखिरी निगाह वहां रखेगा। जब 500 साल दौड़ेगा तब वो एक आसमान से दूसरे आसमान पे जा सकता। सोच लो कितनी मसाफत। कहा ये ऐसा हो सकता है? अबू बकर ने जवाब सुना, अबू बकर ने कहा किसने कहा है? मेरे नबी ने कहा है। अबू जहल ने कहा हाँ आमिना के लाल ने कहा है, जिसको आप नबी कह रहे हो। अबू बकर ने दूसरी बार में फौरन कहा अगर मेरे नबी ने कहा है तो 1 मिनट तो दूर आधे सेकंड की बात में तुम्हें मानने के लिए तैयार हूं। दलील नहीं मांगी, ये नहीं कहा मैं चल के पूछ लूं, बस ये कहा अगर मेरे नबी ने कहा है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। इसलिए कि हदीस कुदसी है, ऐ महबूब अगर तुझे ना बनाना होता तो मैं कायनात ही को ना बनाता। ये तेरी वजह से मैंने आसमान बनाया है, जमीन बनाई है, चांदो सूरज को बनाया है, इंसानों को बनाया है, शजरो हजर को बनाया है, जन्नतो जहन्नम को बनाया है, तेरी वजह से बनाया है। जब नबी की वजह से बना है, अगर नबी कह रहा है तो 100% सही है। ये उसी जवाब का सिला अल्लाह ने दिया कि महबूब के मानने वाले अबू बकर, अब तुझसे बड़ा कोई इंसान रुतबे में कयामत तक दूसरा पैदा नहीं। ये मकाम अल्लाह ने दे दिया। आखिरी बात बुखारी की हदीस है, एक और उनका ईमान सुन लो, फिर अपने ईमान को थर्मामीटर से नाप लेना और मस्जिद में आना शुरू कर देना कि तुम्हारा ईमान कितना कमजोर है। नाप लो। जंगे बद्र का वाकया है कि इस्लाम का चिराग अबू बकर जलाने के लिए जाते थे और आपका बेटा अब्दुर्रहमान इस्लाम के चिराग को बुझाने के लिए आता था। अभी बेटा ईमान नहीं लाया था, अब्बा इस्लाम के चिराग जलाने के लिए तैयार, सर पे कफन बात करके नबी के नाम पे जान देने के लिए तैयार। बेटा अब्दुर्रहमान अबू जहल के गुलामी का पट्टा डाल करके जो है लड़ने के लिए तैयार रहता था। इत्तेफाक की दोनों तरफ से लड़ाइयां हुआ करती थी। जब उनका बेटा अब्दुर्रहमान ईमान ले आया, एक वक्त आया कि जब अबू बकर बूढ़े हो गए, अब्दुर्रहमान जवानी की दहलीज पे पहुंच गए, दोनों मुसलमान दोनों सहाबी हो गए। एक दिन बाप बेटा दोनों बैठे हुए थे एक कमरे में। बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है ये मैं नहीं बता सकता हूं, आप मुझसे ज्यादा समझ रहे हैं। बस एक चीज बता रहा हूं, इस आसमान के नीचे जमीन के ऊपर बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है। बेटा जो है चचा भतीजे को नहीं देखना चाहता है, यहां तक कि
بھائی بھائی کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، صرف باپ ایسی ذات ہے جو اپنے سے اونچا اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے۔ باپ مزدوری کرتا ہے تو سوچتا میرا بچہ مزدوری نہ کرتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ یہ باپ بیٹے دونوں کمرے میں بیٹھ کر کے آپس میں میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، اسی درمیان میں عبد الرحمن نے کہا ابا۔ ابو بکر نے کہا کیا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا ابا یاد کرو واقعات جنگ بدر والا، جب میں ایمان نہیں لایا تھا آپ ایمان لائے تھے، آپ سر پہ کفن باندھ کر تلوار لے کر کے اسلام کے چراغ کو جلانے کے لیے میدان میں آئے تھے، اور میں سر پہ کفن باندھ کر کے تلوار لے کر کے اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے آیا تھا۔ دونوں میں فرق دیکھو۔ عبد الرحمن کہے آپ آئے تھے کفن باندھ کر اسلام جلانے کے لیے، اسلام کو سینچنے کے لیے، اور میں آیا تھا تلوار لے کر کے اسلام کو بجھانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے آیا تھا۔ ابا جب دونوں طرف سے لڑائی ہو رہی تھی، آپ کا ہمارا مقابلہ ہوا تھا، تو آپ میرے تلوار کے نیچے ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ آ گئے تھے۔ آپ آئے تھے جب تلوار کے نیچے آپ کی گردن آئی تو جب میں نے دیکھا تو پہچانے تو میرے ابا ابو بکر ہیں۔ ابا باپ کی محبت غالب آ گئی۔ اگر میں باپ سمجھ کر کے نہ چھوڑا ہوتا تو آج آپ زندہ نہیں ہوتے، وہ میں نے چھوڑ دیا تھا اس لیے آج آپ زندہ ہیں۔ جب یہ جواب سنا بوڑھے ابو بکر نے تو رونے لگے، داڑھیاں تر ہو گئی، سسکیاں بچ گئی، کافی دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد نے جواب دیا عبد الرحمن یہ تیرے کفر کی کمزوری تھی کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کر کے تلوار اٹھا لیا۔ اگر تو میرے تلوار کے نیچے ایک مرتبہ آ گیا ہوتا تو میں تجھے بیٹا نہیں سمجھتا، نبی کا دشمن سمجھ کر کے تیری گردن کاٹ کر کے نبی کے غلامی کا ثبوت پیش کر دیا۔ یہ جواب تھا بوڑھے ابو بکر صدیق کا کہ بیٹا نہیں نبی کا دشمن سمجھتا اور گردن کاٹ کر کے اپنے نبی کو خوش کر دیا ہوتا۔ اس سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے، یہ ذہن مل رہا ہے کہ بیٹا اگر روڑا بنے، بیوی اگر روڑا بنے اسلام میں، بہو روڑا بنے، کوئی بھی خاندان کا انسان روڑا بنے، اس روڑے کو ہٹا کر کے نبی کے غلامی کا پرچار کرنا چاہیے۔ اسی میں دنیا میں بھی بھلائی ہے، قبر میں بھی بھلائی ہے، انشاءاللہ حشر میں بھی بھلائی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز کا سب لوح و قلم تیرے ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔